الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 124 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اس سورہ کا خاتمہ ہے۔ اس سے پیچھے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ہمارے پیغمبر نے اسی دین کی تجدید کی ہے جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی، آخرت کی منادی کی تھی، اور دین کی وہی ہدایات اپنے ماننے والوں میں جاری کی تھیں جو اب تمہارے لیے دین کی حیثیت سے لازم کی جا رہی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ یہود بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام ہی سے نسبت دیتے تھے، اس لیے وہ بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو دین کی روایت ہے پھر اس سے اختلاف کی کیا وجہ ہے۔ اس سے پیچھے قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہ چیزیں جو اب ختم کرنا پیش نظر ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، جو بھلا دی گئی ہیں ان کی تجدید کی جا رہی ہے۔ پھر مثالیں دے کر یہ بتایا کہ تم اپنی غلط فہمی دور کرو، اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ ابراہیم نے اسی اسلام کی دعوت دی تھی جو سب پیغمبروں کا دین ہے۔ یہ بدعتیں، یہ مشرکانہ توہمات تم نے داخل کیے ہیں، وہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، یعنی بنی اسماعیل میں بھی ہیں اور بنی اسرائیل میں بھی ہیں۔ اور اگر اسی راستے پر رہو گے تو اپنی دعوت، اپنے پیغام اور اپنے دین میں خرابیاں پیدا کرو گے، اور اگر ابراہیم کے سچے دین کی پیروی کا فیصلہ کر لو گے تو تمہارے اپنے ہاں کے مسائل بھی اس سے حل ہوں گے، اور اس نئی دعوت کو، اس پیغمبر کی دعوت کو سمجھنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی ذیل میں اب یہ فرمایا کہ یہ جو تم نے سبت میں سختیاں کر رکھی ہوئی ہیں ان کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہفتے میں ایک دن پیغمبروں کے دین میں ہمیشہ سے اجتماعی عبادت کے لیے خاص رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے، جمعے کے دن مسلمانوں کا نظم اجتماعی ایک نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے اس دن ظہر کی نماز ختم کر دی ہے اور اس کی جگہ جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں اجتماع بھی ہوتا ہے، اس میں خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ذمہ دار، ان کے ارباب حل و عقد، وہ خطبہ دیتے ہیں آ کے۔ یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن یہود کے فقہا نے اس میں بڑی سختی پیدا کر لی۔ جمعے کی شام سے یہ شروع ہوا اور ہفتے کا پورا دن گویا لوگوں کے لیے غیر معمولی پابندیوں کا مرکب بن گیا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ بھی تمہاری منہ شگافیوں کی وجہ سے اختلافات اور اختلافات در اختلافات کا مجموعہ بن گیا ہے، ورنہ ابراہیم کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ سبت تو در حقیقت یعنی ہفتے کے دن جو ان کے ہاں بعض پابندیاں ہیں تو اس کو سبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو سبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے سرگرمیوں کو ختم کر دیا، ایک طرح کے انقطاع میں چلے گئے، لیکن انقطاع میں جانے کے بعد اب کیا کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں
وہ ایک پوری کی پوری فقہ بن گئی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ سب تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی منہ شگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لی۔ اس کی وجہ خود ان لوگوں کا رویہ بنا۔ جب انہوں نے اس میں فقہی نوعیت کی منہ شگافیاں کرنی شروع کیں تو اللہ نے بھی سختی برتی۔ اسی کی مثال جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ میں دی گئی ہے کہ ایک معاملے میں ان کو قربانی کرنے کے لیے کہا گیا، جیسے کہ اللہ کے دین میں قربانی کی جاتی ہے، اور کہا گیا کہ گائے کی قربانی کرو، لیکن انہوں نے اپنے سوالات کے ذریعے سے اس حکم کو اپنے لیے انتہائی سخت بنا لیا۔ یہی معاملہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں بھی ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی یہود پر، انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا، یعنی یہود پر، جنہوں نے اپنے اختلافات سے اس دن کی حرمت برباد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں سبت کے احکام ان کے لیے سخت سے سخت تر کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پابندی عائد کی تھی، جیسے ہمارے لیے تو 1-1.5 گھنٹے کا معاملہ ہے کہ اس میں خطبہ ہوگا، جمعہ پڑھا جائے گا، اس سے پہلے بھی سوائے اس کے کہ اہتمام کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے، کوئی خاص پابندی نہیں عائد کی گئی۔ اور بعد میں بھی فرمایا ہے کہ جمعہ ہو گیا، اجتماع میں تم آ گئے، خطبہ سن لیا، اللہ کی یاد دہانی ہو گئی، نماز پڑھ لی، اب جاؤ جو تم نے کاروبار کرنا ہے کرو، اور کوئی معاملات۔ تو ایک مختصر وقت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے۔ اور اس میں اگر قرآن مجید میں اس حکم کو دیکھیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو پھر سب کاروبار چھوڑ دینے چاہیے، بیع و شراء کو ختم کر دینا چاہیے، تمام سرگرمیاں ختم کر کے مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ اتنی پابندی ہے۔ انہوں نے اس میں طرح طرح کے فقہی احکام داخل کیے، پھر ان کی مشغافیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ پیغمبر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہاں گائے کے معاملے میں پے در پے سوالات کے نتیجے میں ایک ایسی گائے پر جا کر انگلی رکھ دی کہ جو بہت ہی غیر معمولی تھی، جس کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ سب کے معاملے میں ہوا۔ یعنی یہود پر جنہوں نے اپنے اختلافات سے اس دین کی حرمت برباد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں سب کے احکام ان کے لیے سخت سے سخت کر دیے۔ اس کی تفصیلات اگر کوئی شخص چاہے تو بائبل میں خروج، گنتی، یرمیہ اور حزقیل کی کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کیں، کس طرح کی مشغافیاں کیں، ان کے فقہاء نے اس میں کیا کیا مضمون پیدا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ سبت کا دن کتنی مشکل صورت اختیار کر گیا۔ تو اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سبت تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی منہ شگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ یہ فیصلہ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ قیامت ہی میں ہوگا، کہ کسی فقیہ نے اجتہاد کیا ہے، کسی نے کوئی چیز دین میں داخل کر دی ہے، کسی بدعت پر لوگ اصرار کر رہے ہیں، توہمات کو دین بنا لیا ہے، کسی آیت کی تعبیر تفسیر میں غلطی کی ہے، تو یہاں بعض اوقات صحیح سے صحیح بات بھی سامنے لائی جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو مان لیں۔ بحث جاری رہتی ہے اور ہر شخص اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر معاملات کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قیامت ہی میں ہوگا، لیکن یہ سمجھ لو کہ اس وقت تو اللہ کا آخری پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، اس لیے جو فیصلہ دنیا میں سنایا جا رہا ہے، اس پیغمبر کی وساطت سے سنایا جا رہا ہے، اس پر نازل ہونے والے قرآن میں سنایا جا رہا ہے، اب یہ تمہارا انتخاب ہے کہ اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہو یا قیامت کا انتظار کرتے ہو کہ جہاں فیصلہ بھی سنایا جائے گا اور فضیحت بھی ہوگی۔ تو اس میں سے کیا انتخاب کرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ معافی، تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ یہی معاملہ ہماری امت کا بھی ہے۔ اس کو بھی
جو دین دیا گیا وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، وہ پیغمبر کی سنت کی صورت میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو بالکل واضح ہیں، اور ہر شخص جو سلیم الطبع ہے وہ ان کی طرف رجوع کرے گا تو دین کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی۔ لیکن انسان اپنی تعبیرات سے، اپنے توہمات سے، اور جو نئی نئی چیزیں پیدا کرنے کا داعیہ انسان میں رکھا گیا ہے اس کو کام میں لا کر اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو تعبیر کیا ہے بنی اسرائیل کے معاملے میں کہ انہوں نے خود توق گلے میں ڈال لیے اور انہوں نے خود بیڑیاں پاؤں میں پہن لی۔ یہ جو شریعت کے احکام میں بعض سختی کے فیصلے کیے گئے وہ گویا پاؤں کی بیڑیاں اور گلے کا بندھن بن گئے۔ تو یہی صورتحال فقہا علماء اپنی منہ شگافیوں سے پیدا کر دیتے ہیں۔ بات سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی صاحب علم اٹھ کر اس کی غلطی واضح کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر لوگوں پر ہوتا ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر کس کی بات کو قبول کریں، کس کی بات کو رد کریں۔ لیکن ان کے ساتھ ہم سے مختلف معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ پیغمبر آ رہے تھے تو جب یہ اپنی منہ شگافیوں پر اصرار کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی قانون ہے۔ تو اس کے نتیجے میں معاملات سخت سے سخت تر ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے تو وہ آ کر یہ اسر و اغلال، یہ بیڑیاں اور بندھن توڑ دیں گے اور بالکل ٹھیک اس جگہ پر دین کو لے جائیں گے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ بالکل اپنی پیور فارم میں موجود تھا، اس لیے کہ ابراہیم جب اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے، یعنی بابل کے شہر سے جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ تنہا تھے، ان کی اولاد تھی۔ اللہ نے ان کو بھی پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، تو گویا پیغمبروں ہی کے پاس ایک طویل عرصے تک دین رہا، کوئی اس طرح امت قوم وہ وجود میں نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا انحرافات بھی نہیں ہوئے، تو وہ اپنی بالکل خالص صورت میں موجود تھا۔ اب یہ فرمایا کہ آخری پیغمبر کے ذریعے سے اس کو اسی خالص صورت پر بحال کر دیا جائے گا۔ یہ سب بتانے کے بعد اب یہ فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہوا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے واضح کر دی ہیں، ان کی غلطی کیا ہے وہ بھی بتا دی ہے، ابراہیم کا دین کیا ہے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ اسی کی پیروی کی جائے گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی جنگ نہیں چھیڑ دینی، کوئی لڑائی نہیں کرنی، ان کو دعوت دینی ہے۔ تو اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، تمہارا کام یہی ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے کہ یہ اگر جہالت پر اترے ہوئے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے، یہ اگر استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کے پاس سے اٹھ جائیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ اور وہ اپنا کام کیا ہے؟ وہ اصل میں دعوت ہے، صحیح بات کو واضح کرنا، صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانا، ان کے اشکالات دور کرنا، ان کے سوالوں کے جواب دینا۔ وہ آگے سے جو رویہ بھی اختیار کریں اس سے حق کے سچے داعی کو اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی چاہیے، اس کا جو کام ہے وہ کرے۔ تو یہاں بھی دیکھیں اب سورہ ختم ہو رہی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات فرمایا اور ہدایت کی کہ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو۔ کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی یہ کوئی لٹھ مارنے کی چیز نہیں ہے، حکمت کے ساتھ بات سمجھا کر، استدلال سے، اس کی حقیقت واضح کر کے، اس کے مسالے ان کے سامنے کھول کر ان کو دعوت دیتے رہو۔ یعنی حکمت ایک بڑا ہی بلیغ لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے جس میں یہ فلسفے میں مستعمل ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں رویے اختیار کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا کوئی اساس یا بنیاد موجود ہے، تو وہ اساس یا وہ بنیاد جب زیر بحث آئے گی تو وہ حکمت کو دریافت کرنا ہے۔
تو اس وجہ سے ما بعد طبیعیات، میٹا فزکس، اسی طرح اخلاقیات، ایتھکس، اس پر حکمت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس معنی میں قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک شریعت یعنی قانون اور دوسرے حکمت۔ تو حکمت میں کیا چیزیں ہیں؟ اس مفہوم کے لحاظ سے دو ہی چیزیں ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات۔ دوسرا استعمال وہ ہے جو ہم بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں، جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ بات کرو، دانائی کا طریقہ اختیار کرو، دانشمندی سے سمجھانے کی صحیح کرو، جواب میں کوئی غلط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل سے بات سمجھانی چاہیے اور صبر کے ساتھ دوسرے کے اشکالات کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ حکمت کا بیان ہے۔ تو حکمت کا ایک پہلو یہ ہے، یہاں یہ اس دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی دعوت دینی ہے تو استدلال کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، سمجھا کر، اور اگر نصیحت کرنی ہے، ظاہر ہے کہ سمجھنا سمجھانا ایک بالکل اور چیز ہے، اور اگر مقابل میں ہٹ درمی ہے، گریز ہے، فرار ہے، ضد ہے، تو اس صورت میں بھی ارشاد فرمایا کہ موعظۃ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کا انداز اختیار کرو۔ کسی شخص کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو استدلال سے سمجھائی جائے گی، وہ اگر ضد ہٹ درمی کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا گریز و فرار کے راستے اختیار کرتا ہے تو نصیحت کی جائے گی، اچھی نصیحت۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی ہِیَ احسن، اور فرمایا کہ بحث بھی ہو جائے گی، یعنی ظاہر ہے کہ جب دعوت دی جائے گی تو جتنی حکمت کے ساتھ بھی دی جائے اور نصیحت کی جائے گی اور جتنے اچھے طریقے سے بھی کی جائے، مخاطبین بحث کر سکتے ہیں، وہ آگے سے اعتراضات کریں گے، سوالات اٹھائیں گے۔ تو اگر بحث کی نوبت آ جائے اور بعض اوقات بحث کرنا پڑ جاتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ بحث اس طریقے سے ہونی چاہیے جو ہر سمجھدار آدمی کے نزدیک پسندیدہ طریقہ ہے، یعنی وہ پھر لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں الزام تراشی اور بہتان لگانا اور ایک دوسرے کو رگیدنا اور اس کا استخفاف کرنا اور منہ میں کف بھر لانا اور آستین چڑھانا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسن طریقے پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنے پیغمبر کو آخر میں ہدایت کی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کان سے پکڑیں گے اور پھر اپنی طرف لے آئیں گے، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیے، حکمت کے ساتھ دعوت دیں، اچھی نصیحت کریں، اور بحث کا موقع آ جائے تو اس کو جنگ و جدال میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پسندیدہ طریقے سے بحث ہونی چاہیے۔ یہ پورا کا پورا لائحہ عمل بتا دیا ہے کہ جب کبھی بھی دین کی دعوت کا کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حکمت عملی یہی ہے، یعنی یہ طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر میری کتاب میزان میں قانون دعوت کو آپ دیکھیں گے تو اس میں دعوت کی حکمت عملی کا سر عنوان میں نے اسی آیت کو بنایا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، گویا پوری طرح بتا دیتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور کئی پہلوؤں سے اس میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے، اسالیب بھی بیان ہو گئے ہیں، انداز بھی بیان ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، اور پھر لوگوں کے لحاظ سے جو تقسیم ہو جاتی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض لوگ نصیحت کے مستحق ہوتے ہیں، بعض استدلال طلب کرتے ہیں، اور بعض کچھ بحث بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کریں، اور اس بات کو اپنے پروردگار پر چھوڑ دیں کہ کون ہدایت پاتا ہے اور کون ہدایت نہیں پاتا۔ یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ پھر آگے دیکھیے، اس کو آگے بیان کیا، ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہوا عالم بالمہتدین، یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی یہ فیصلے آپ کو نہیں کرنے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون بے جا بحث کر رہا ہے، کون ہٹ دھرم ہے،
کون ضد پر آیا ہوا ہے، کون بات سمجھنا چاہتا ہے، کون ہدایت کا سچا طالب ہے، یہ تیرا پروردگار جانتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے چھپی ہوئی ہو، لہٰذا اپنے حدود سے تجاوز کر کے دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام آپ پیش نظر رکھیے، اور وہ کام دعوت ہے، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ بحث کا موقع آ جائے تو وہ بھی پسندیدہ طریقوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس میں اس کا اپنا علم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ لوگوں کی نیتوں سے واقف ہے، وہ ان کے محرکات کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنے حدود سے تجاوز کر کے لوگوں کے بارے میں کوئی حکم لگائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ غلط راستے پر پڑ جائیں گے۔ اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود رکھیے جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ دائرہ ہے وہی دعوت کا دائرہ، اس کے تمام پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، یعنی یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ بھی انسان ہے، اللہ کے پیغمبر کے اس وقت ساتھی ہیں تو وہ بھی انسان ہے۔ بعد کے زمانوں میں بھی اگر اللہ کے دین کی دعوت لے کر کچھ لوگ اٹھیں گے تو وہ بھی گوشت پوست کے انسان ہی ہوں گے، پتھر تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر دوسری طرف سے زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ چلیے ہم نے دلیل کے ساتھ بات کی، دوسرے نے بھی دلیل کے ساتھ جواب دے دیا، ہم نے نصیحت کرنے کی کوشش کی، دوسرے نے شائستگی کے ساتھ معذرت کر دی اگر نہیں سننا پسند کیا، کوئی بحث مباحثہ ہوا تو خوشگوار طریقے سے گفتگو ہوئی، اٹھ کر چلے گئے، لیکن سارے لوگ تو یہاں تک نہیں رہتے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ دوسری جانب سے گالی دے دی گئی ہے، سب و شتم کیا گیا ہے، بہتان لگا دیا گیا ہے، الزام لگا دیا گیا ہے، کوئی اٹھ کے آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے، دیہاتی زندگی میں تو یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی یہاں تک تو یہ تھا کہ اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہیں کرنا، دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کے دروازے پر جس طرح دلوں کے دروازے پر دستک دینی ہے، یہی دائرہ ہے جس میں یہ کام کرنا ہے۔ تو پہلے جس چیز پر متنبہ کیا وہ لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے فیصلے سنانا ہے۔ دعوت دی جائے گی تو واضح ہو جائے گا نا کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے، اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، وہ کفر پر اصرار کر رہا ہے، وہ شرک پر اصرار کر رہا ہے، وہ بدعت پر اصرار کر رہا ہے، اس نے اخلاقی لحاظ سے کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہے، اور ایک بالکل صاف بات ہے لیکن نہیں سننے کے لیے تیار۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ کمزور ہے، تو وہ آگے بڑھ کر حکم لگاتا ہے، تو پہلے اس سے روک دی کہ یہ بات کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں، یہ کام تو اللہ کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا پہلو وہ یہ کہ اگر زیادتی ہو گئی ہے کہ دعوت دینے کے نتیجے میں آدمی نے آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا، مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، گالیاں دے رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، سب ہوا ہے دنیا میں، یہ اگر ہو جائے تو پھر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو، یعنی اب کیا ہوگا جب دوسری طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو آدمی کے ذہن میں بدلہ لینے کا خیال آتا ہے، اس نے الزام لگایا تو میں اس کی طبیعت ٹھیک کرتا ہوں، اس نے بات کہی ہے تو میں بھی اس کو اب گھر پہنچاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی اب بالکل برابر کی بات اگر نہیں صبر ہو رہا تو ٹھیک ہے، اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، یہ اجازت دے دی، لیکن فوراً بات کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی دین کی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے وہ پہلے معاملے میں اترے گا ہی کیوں؟ تو گویا بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری کمزوری کی رعایت کر کے میں یہ اجازت تو دے رہا ہوں کہ برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ بدلہ نہیں ہے، وہ صبر ہے، اور اگر صبر کرو
تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. یعنی تم دنیا میں بدلہ لے کر جس تسکین کا اہتمام کر رہے ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ صبر کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے. وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. صبر آسان نہیں ہوتا. یعنی جس وقت انسان کی توہین ہوتی ہے، جس وقت اس کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ اب مجھے بھی حق ہے کہ میں ان لاخیروں کی خدمت کروں کچھ. تو اجازت دینے کے بعد آگے گویا روک ہی دیا. صبر کرو تو صبر کرنے سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وصبر، صبر ہی کرو. اے پیغمبر صبر ہی کرو. وصبر وما صبرک الا باللہ. اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. صبر حاصل کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ہوگا تو حاصل ہوگا. جب اللہ ہر وقت سامنے رہے گا، جب اس کی سچی معرفت انسان کو ہوگی، جب وہ دنیا میں ہر لحظے اس یقین کے ساتھ جیے گا کہ میرا پروردگار ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ میرے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اور میرے مخاطبین جس زاویے سے مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس خوبی کے ساتھ یعنی ذرا سی اجازت دی اور پھر بات کہاں پہنچا دی ہے. اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے. یہ انسان کی کمزوری کی رعایت ہے. لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے. اے پیغمبر صبر کرو. یعنی اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اے پیغمبر صبر کرو. وما صبرک الا باللہ. اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو. یعنی انسان ظاہر ہے کہ ان رویوں سے ایک خاص طرح کے ذہنی تردد و اضمحلال میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے غلطی کیا کی اور یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے اس میں بھی کتنے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی ہے. اور تم ان پر غم نہ کرو. انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ میرے اپنے ہی ہیں، جاننے والے ہی ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ غم نہ کرو. اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، یعنی جس وقت انسان اخلاقی حدود سے تجاوز کر لیتا ہے تو پھر وہ چالیں چلتا ہے، پھر وہ نقصان پہنچانے کے طریقے تلاش کرتا ہے، مختلف حربے اختیار کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کرو، ان سے دل تنگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے تو غم کس بات کا اور تردد کس بات کا؟ تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہے، اور جب تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں توجہ اس جانب رکھنی چاہیے کہ کیا تم تقوی کی راہ پر گامزن ہو. اور تقوی کیا ہے؟ حدود کی پاسداری، اللہ کا خوف، حقیقی خدا ترسی، ہر بات میں اللہ کے حدود کی رعایت، لفظ لفظ پر اپنے پروردگار کو نگران سمجھنا، یہی تقوی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون. اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں. تو توجہ اصل میں اپنے تقوی کی طرف ہونی چاہیے اور اپنے عمل کی طرف ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید نے ان لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے جو اللہ کی طرف سے دین کی دعوت پر مامور کیے گئے اور جو اب قیامت تک ان کی پیروی میں اپنے آپ کو اس مشن کے سپرد کریں گے. ان کو یہ نصیحت فرمائی ہے. اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مذہبیت جب قرآن مجید سے ہدایت لینے کی بجائے اپنی شناخت کے بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کس طرح اس سب کو نظر انداز کر دیتی ہے. پھر کس طرح دعوت مناظروں میں بدل جاتی ہے، مجادلے شروع ہو جاتے ہیں،
لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں احکام صادر کیے جاتے ہیں، پھر جنگ و جدال ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے۔ اگر ایک الزام لگاتا ہے تو جواب میں 10 ادھر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جیب میں اس طرح کی چیزیں لیے پھرتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو وہ دوسرے پر پھینک مارتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کی حکمت عملی بتائی ہے، اور جو داعی اللہ کی دعوت کے لیے اٹھیں ان کا اخلاق بتایا ہے، اور ان کو جو ذمہ داری دی ہے اور ان کے جو حدود قائم کیے ہیں، ان کو قرآن مجید میں کوئی نہیں دیکھتا۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کے بارے میں قانون سازی ہوئی ہے، لیکن یہ دعوت جس کو اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ اس کا موضوع نہیں بن سکی کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے۔ جو لوگ علماء بنتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، جن کو جا کر لوگوں کو دین بتانا ہوتا ہے، انہیں یہ بتایا جائے کہ تمہارے پروردگار نے طریقہ کیا بتایا ہے، حکمت عملی کیا بتائی ہے، اور جو کچھ جواب میں پیش آتا ہے اس میں کیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ ساری بات یہاں ایک ترتیب اور تدریج کے ساتھ بیان ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر